صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لمبی حدیث ہے اور معروف حدیث بھی ہے۔ حدیث کا شاید کہ پہلا حصہ آپ نے پہلے سن بھی رکھا ہوگا۔ آپ غار حرا کے اندر موجود ہیں، غار حرا کے اندر موجود ہے، فرشتہ آتا ہے وحی لے کے، آ کر کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے اپنے جسم سے لگایا، دبوچا، دبوچنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پہلے سے دوسری مرتبہ اور زیادہ دبوچا سینے سے لگا کے، پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ دبوچا، اتنا زیادہ دبوچا، اس کے بعد پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ جو وحی لے کے آئے تھے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیاتیں یہ پہلی وحی آ رہی ہے۔ وحی دے کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ واپس چلا گیا۔ آپ غار حرا سے باہر نکلے، آپ گھر چلے گئے۔ گھر جاتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے ایک ہی جملہ ہے، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑے، چادر اوڑے، مجھے بخار ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میرا جسم ٹوٹنے والا ہے، میرا جسم ابھی ختم ہونے والا ہے، بخار کی شدت ہے۔ کسے کہہ رہی ہیں؟ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہی ہیں کہ میرے جسم پہ چادر اوڑیے، مجھے بخار کی شدت ہے، مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے، میرا جسم ٹوٹنے والا ہے۔ چادر اوڑھ دی گئی، آپ پہ چادر ڈال دی گئی، آپ کو چادر پہنا دی گئی۔ آپ نے چادر پہننے کے بعد پھر آپ نے سارا واقعہ جو غار حرا میں رونما ہوا تھا آپ کے ساتھ، سارا واقعہ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دیتے ہیں۔ سنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں بہت پریشان اور تکلیف میں ہوں۔ بیوی نے سننے کے بعد کیا کہا؟ بیوی نے سننے کے بعد کیا کہا؟ یہاں بیچ میں حدیث سے ہمیں کچھ سبق بھی ملیں گے، اس کا بھی آپ کو وہ سبق بھی سنائیں گے، وہ ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے، وہ نصیحت کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ بیوی نے تسلی دینا شروع کر دی، حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ کس بات کا حوصلہ دیا؟ یہاں پہ آپ رک کے ایک نکتہ بھی سنیں۔ جیسے بیوی نے تسلی دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی صفات، آپ کے اوصاف گنانا شروع کر دیے، اپنی زبان پہ آپ کے سامنے آپ کو سنانا شروع کر دیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کسی انسان کو تسلی کی ضرورت ہو، کسی پریشانی میں، دقت میں، مشکل میں، تکلیف میں آ کے بندہ ہمارے پاس آتا ہے، اپنی پریشانی کو شیئر کرتا ہے، سناتا ہے، تو ہمارے ذمہ کام شریعت نے سپرد کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اس شخص کو آپ نے تسلی دینی ہے۔ تسلی کیسے دینی ہے؟ اس کی خوبیاں اس کے سامنے رکھنی ہے، اس کی اچھائیاں اس کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کا اعلیٰ کردار اس کے سامنے رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے اس کے احسانات کو گنوا کے اور اس کی خامیاں کو گنوا کے، اس کے گناہ کو گنوا کے اس کے سامنے رکھ کے ہم نے اس کو تسلی دینی ہے۔ اس کو تسلی نہیں ملے گی، الٹا اس کو پریشانی ملے گی۔ ہم جب اس کے اوصاف اور خوبیاں اس کے سامنے رکھیں گے، اس انسان کو تسلی ملے گی، میرے اندر یہ خوبیاں بھی موجود ہیں۔ تسلی دے کے، حوصلہ دے کے، اوصاف اس کی خوبیاں بتا کے ہم نے اس کو تسلی دینی ہے، اچھائیاں بتا کے تسلی دینی ہے۔ ایسے جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ کلا واللہ لا یحزنک اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہو، اب پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہے، لا یحزنک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کے اوپر یہ وزن، اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے جس کو آپ نہ اٹھا سکیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے؟ یہ خامیاں نہیں، میرے اندر خوبیاں جو ہے
وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب خوبیاں بتا رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا اس لیے نہیں چھوڑیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو ملانے والے ہیں، آپ تو ٹوٹو ہوں کو جوڑنے والے ہیں، دو دلوں کو آپ ملانے والے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی اور صفت ہے، آپ کے اندر یہ اعلیٰ کردار ہے، آپ تو لوگوں کو ملا دیتے ہیں، لوگوں کو توڑتے نہیں ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، یہ صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے جس انسان کے اندر یہ صفت ہو، لوگوں کو جوڑے، لوگوں کو ملائے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت قائم کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ ایک خوبی پھر کیا فرماتی ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی پرورش کرنے والے ہیں۔ انسان کسی بچے کو اپنی پرورش میں رکھ لے، اس کا بوجھ اٹھا لے، کہا اس کی فیس، اس کے اخراجات میرے ذمہ ہے، سارا اس کے اخراجات میں اٹھاؤں گا، یہی کہہ رہی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں اٹھانے والے ہیں۔ جو شخص لوگوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو کچھ کماتے ہیں آپ تو لوگوں کے لیے ہی کماتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف آپ اس حدیث کی طرف غور کریں۔ وہ ایک صحابی رسول آپ کے پاس ہے، آ کر کہنے لگے رات بھی گزاروں گا اور آپ کے پاس کھانا بھی کھاؤں گا، آپ کا مہمان ہوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پتہ کروایا، کوئی چیز نہیں ہے سوائے پانی کے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کو لے گئے، جب صبح لے کے آئے اللہ رب العالمین بھی مسکرا رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ تو کماتے ہی لوگوں کے لیے، پتہ کروایا جو کچھ ہے میرے گھر کے اندر لاؤ اور اس مہمان کو کھلا دو۔ کہا جو لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھی خوبی آپ نے کیا فرمایا؟ تسلی دے رہی ہے۔ چوتھی خوبی کیا کہتی ہیں؟ فرماتے ہوئے وَتَقْرِئُ الضَّعِيفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کو اکرام اور عزت کرتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچویں اور آخری یہ ہے آپ تو لوگوں کی حق کے اوپر مدد کرنے والے ہیں۔ آپ تو لوگوں کی مدد ایسے ہی کرتے ہیں جیسے حق پہ ہو، خیر پہ ہو، بھلائی پہ ہو، اچھائی پہ ہو، لوگوں کو آپ اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف اور جنت کی طرف لے کے آتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے، برائی سے، غلط کام سے، نافرمانی سے آپ انہیں بچاتے ہیں اور اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہ پانچ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پانچ خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب دے کہ یہ پانچوں کی پانچ خوبیوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے؟ ان پانچوں خوبیوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہے، ان پانچوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کو جوڑتے ہیں، بندوں کو جوڑتے ہیں، آپ کماتے ہیں تو لوگوں کے لیے، بوجھ اٹھاتے ہیں تو لوگوں کا اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی اکرام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، حق کی طرف لے آتے ہیں تو لوگوں کو لے آتے ہیں۔ ان پانچوں خوبوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلتا ہے جو شخص بندوں کا اکرام کرے، بندوں کی عزت کرے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، انسانیت کی اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کرے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج اپنے دل کی تختی کے اوپر آپ لکھ کے لے جائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق درست کر لے، معاملات درست کر لے، لین دین درست کر لے، ہمسایوں کے ساتھ لین دین تعلق درست کر لے۔ میری گھر کے اندر بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں،
اور غربت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی اس خیر اور بھلائی کرنے کی وجہ سے ساری پریشانیاں ختم کر دے گی۔ کیوں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں موجود ہے، بتایا گیا جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔